حدیث کی بہت اہم ترین کتاب ہے. جنہوں نے کتاب لکھی ہے ان کا یہ واقعہ ایک مرتبہ دریا میں سفر کر رہے تھے. ادھر سے ان کی کشتی جا رہی تھی, ادھر سے دوسری کشتی آ رہی تھی جس پر لوگ سوار تھے, ادھر اس پر بھی سوار تھے, اس پر بھی لوگ سوار تھے. حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو چھینک آ گئی تو انہوں نے فوراً الحمدللہ کہا. تو بغل والی کشتی تب تک آگے لگ چکی تھی, اس میں بالکل لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اس چھینک کو سنا, الحمدللہ کہا انہوں نے, تو ان لوگوں نے ان میں سے ایک آدمی فوراً یا رحمک اللہ اس کا جواب دیا, یا رحمک اللہ, اللہ تم پر رحم فرمایا. اب اس کا جواب ان کو پھر دینا تھا, یہدیکم اللہ, اللہ تمہیں ہدایت دے. تب تک کہ یہ ان کو جواب دینے کا موقع نہ ملا, تب تک ان کے جواب دینے کا وقت آیا, تب تک کشتی دور نکل گئی تھا, کیونکہ تیزی کے ساتھ چل رہی تھی. کشتی ادھر جا رہی تھی, اس کی کشتی ادھر سے آ رہی تھی. اب ان کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے میرے چھینک آنے پر میں نے الحمدللہ کہا تو اس نے اس کو جواب دیا. اب اس کا جواب میرے اوپر پھر واجب تھا, جواب الجواب, جو میں نہیں دے سکا اور کچھ کشتی آگے سب سے نکل گئی. تب تک یہ جب وہاں پر پہنچ گئے ساحل پر تو پھر باقاعدہ انہوں نے ایک کشتی کرائے پر کی اور ₹1 اس کو باقاعدہ دیا, کہا کہ وہ کشتی جو ابھی گئی ہے اس کے پاس مجھے لے چلو. یہ فوراً ₹1 خرچ کیا, 1 درہم کا کرایہ دیا, 1 درہم, اور اس کشتی پر بیٹھے دوسری کشتی کو روانہ ہو گئے. اور وہاں پہنچ کر کے وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اس میں جنہوں نے یرحمک اللہ کہا تھا, اس کا جواب دیا یہدیکم اللہ, یہدیکم اللہ جواب دے کر کے پھر واپس ہو گئے. بات دیکھیے بالکل تھوڑی سی ہے, معمولی سی ہے, لیکن حیثیت اس کی بہت بڑی ہے. رات میں جب سوئے ہیں حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کو خواب میں آیا, ایک فرشتہ آیا جس کو رجال الغیب کہہ لیجیے, وہ آیا اور اس نے کہا کہ اس شخص نے تو 1 درہم کے بدلے میں اپنی جنت خرید لی, اس نے 1 درہم کے بدلے میں اپنی جنت خرید لی ہے. یہ کہہ کر کے وہ شخص چلا گیا. حضرت ابو داؤد پر وہ بات اور وہ انداز اور ایسی کیفیت تاری ہو گئی کہ اللہ تعالی نے ان کو بے حد قبول فرمایا اور حدیث کا ایمان بنایا. ابو داؤد جیسی کتاب لکھی جو آج پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے, اور اتنی بڑی مقبولیت ان کو عطا فرمائی ہے کہ سیاہ سکہ کتاب ہے, ان میں سے اہم ترین کتاب ابو داؤد شریف ہے. جنت کا پروانہ مل رہا ہے صرف 1 درہم کے خرچ کرنے کی وجہ سے, چونکہ اس کو حقیر نہیں سمجھا تھا, اس کو ذلیل نہیں سمجھا تھا, انہوں نے احسان کیا تھا ان پر, اللہ کی رحمت کہہ کر کے ان پر دعا کی تھی, تو اس کی دعا کا بھی ایک جواب تھا, وہ جواب ان کو پہنچایا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اور جنت میں اعلیٰ مقام کو نصیب فرمایا. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی عبادت ہو برا نہ سمجھنا چاہیے. بعض مرتبہ راستہ چلتے ہوئے کہیں اینٹا, روڑا, کانٹا یا اور کوئی تکلیف دینے والی چیز, کوئی پتھر وغیرہ پڑا ہوا ہے, اس کو ہٹا دینا بہت اہم ترین عبادت ہے. یہاں تک حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا. راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ایمان کی علامتوں میں سے ایک اہم ترین علامت ہے. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا شمس تبریز, حضرت مولانا شمس نویز صاحب عثمانی. ایک مرتبہ رات میں اندر ان کی نالی جو بنی ہوئی تھی, ایک گڑھا بنائے ہوئے تھے, تو گڑھے کا حصہ کچھ ٹوٹ گیا
نکل کر باہر سڑک پہ آ گیا. رات میں سڑک پہ باہر آیا گیا پانی. تو حضرت مولانا شفقت صاحب ٹارچ لے کر اندر سے آئے اور اب اس کو ادھر تو ہٹا نہیں سکتے تھے. پانی وہاں پر پہنچ گیا. رات بھر ایسے ٹارچ لیے کھڑے رہے. جو بھی رکشے والا آتا, پیدل والا آتا, سواری والا آتا, کوئی آتا تو اس کو فون بتاتے, بھائی دیکھو ذرا ہوشیار رہنا, پانی یہاں پڑا ہوا گندا پانی ہے, ذرا اسے بغل کو پھینک کے جانا کہ کہیں تکلیف نہ ہونے پائے. یہ ہے اللہ والے, اس طرح سے کام کرنے والے اور اس طرح سے مخلصین کی جماعت جب تک ہوتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھرپور طریقے اس پر عنایات فرماتے رہتے ہیں. اور اخلاص سے کیا ہوا کوئی کام خراب نہیں ہوتا ہے. اخلاص سے جو بھی کام کرے گا اس کا وزن سب سے زیادہ بھاری ہوگا, سب سے زیادہ بھاری ہوگا. کبھی آدمی سوچ جاتا ہے کہ لاؤ ذرا سے جھوٹ بول دے تو کام ہمارا بن جائے گا, لاؤ ذرا سے اسی چوری کر لے تو ابھی ہمارا کام ہو جائے گا, اور کوئی دوسرا کرے جی ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھنے میں تو حرام کا آیا ہوا مال لگتا ہے, لیکن حقیقت میں وہ مال نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ آگ کا انگارہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت ابن عقیل فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا, دوران طواف ایک قیمتی ہار مجھے ملا خانہ کعبہ ہی میں. ایک قیمتی ہار ملا, ہار کو اٹھایا, ہم نے رکھ لیا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے میں مانگ ہی رہا تھا, اللہ کوئی رزق عطا فرما دے, کوئی روزی کا کوئی راستہ ہمیں دے دے, روزی سے ہمیں لگا دے. میں بہت مخلوق الحال, بہت غریب کمزور تھا. اس کا خیال کرتے ہوئے میں بار بار اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا تھا اپنے رزق کے لیے. جب یہ حال مل گیا تو میں نے سوچا شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا, لیکن پھر خیال آیا پڑا ہوا مال ہے, پڑی ہوئی چیز ہے, مگر اجازت کی جائز نہیں ہے. تو ایمانی غیرت نے مجھے جھنجھوڑا, کچوکا مارا اندر سے. تو غلط بات یہ غلط ہے جو تم سوچ رہے ہو, یہ تمہاری مدد نہیں ہے, لیکن تمہارا امتحان اور آزمائش ہے کہ آئے اس فقیری کے عالم میں, اس محتاجگی کے عالم میں, اس پردیسی کے عالم میں تمہیں یہ چیز مل گئی ہے. اب تمہارا ایمان کیا کہتا ہے, تم اس کو رکھ لیتے ہو یا مال والے کو مال دے دیتے ہو. دل میں بات آئی تو فوراً انہوں نے اعلان کر دیا کہ مجھے ایک ہار ملا ہے, جس صاحب کا یہ ہار ہو وہ ہار لے لے اپنا. تو ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے, کہا یہ ہار میرا ہے, اور وہ دونوں آنکھ کے نابینا تھے. کہا میرے چہرے سے یہ ہار لے گیا ہے, یہ ہار میرا ہے. انہوں نے وہ ہار ان کو دے دیا, لیکن دینے سے پہلے سوچنے لگے کہ کاش کہ میں اعلان نہ کیا ہوتا تو بہت بڑھیا تھا, اس لیے کہ ہار بھی کسی اچھے آدمی کا تھا نہیں, تو اندھے آدمی کا ہار تھا. لیتے لیتا کچھ نہیں بگڑتا, کوئی بگاڑ نہیں پاتا, بات چھپی رہ جاتی. لیکن بات دیکھیے, انہوں نے ہار دے دیا, اٹھا لے کر چلا گیا. چند دن کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب یہاں سے راستہ کہیں اور کا اختیار کرنا چاہیے, روزی تلاش کرنی چاہیے. کھانے کو کچھ نہیں ہے, بھوکے مر رہے ہیں, کپڑے بھی ہمارے پاس نہیں, پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں, کوئی خرچ نہیں ہمارے پاس, کیا کریں. تو ایک قریب میں ایک بستی تھی, اس کا نام حلہ تھا. حلہ آج بھی وہ بستی موجود ہے. اس بستی میں وہ چلے گئے, وہاں گئے تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اتفاق سے امام صاحب موجود نہیں تھے. امام صاحب کا بھی چند روز پہلے انتقال ہو چکا تھا. تو ان کو دیکھا کہ ذرا ٹوپی کرتے والے ہیں, تو انہیں کو لا امام بنا دیں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ادھر سے ان صاحب آپ ہی نماز پڑھا دیجیے. تو ان کو اچھا سمجھ کر کے امامت کے لیے کھڑا کر دیا. شام کا وقت تھا, انہوں نے نماز پڑھائی, اچھی قرات کی, ماشاءاللہ پڑھے لکھے تھے, اچھے عالم بھی تھے, اچھی نماز پڑھائی. تو لوگوں نے قبول کر لیا, بڑا اچھا کام ہوا یار, تو لاؤ اسی کو نہ رکھ لیں, اپنا امام بنا لیں. سب لوگوں نے مقتدیوں نے مشورہ کیا, اسی ان کا فیصلہ کر لیا, اب ہمارے امام ہو جائیے. اب کوئی بات نہیں, دل ان کا خوش ہو گیا کہ چلو روزی سے ہم لگ گئے. چند دن کے بعد رہتے رہتے لوگوں نے سوچا ان کی شادی بھی نہیں ہوئی, لاؤ ان کی شادی نہیں کرا دیں. تو
جو امام صاحب ان کا انتقال ہوا تھا ان کی ایک لڑکی تھی، بڑی خوبصورت لڑکی تھی،